حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بازار گئے مزدور لینے. ان کے گھر میں کام تھا اس لیے وہ بازار گئے مزدور لینے. مزدور اور بھی تھے لیکن ان کو ایک نوجوان مزدور پسند آ گیا. جب وہ پاس گئے اس نوجوان مزدور کے پاس تو پوچھنے لگے بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نوجوان مزدور نے کہنے لگا کروں گا لیکن میرے کچھ شرطیں ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے مالکوں کی شرط کرتے ہیں یا مزدور کی؟ نوجوان کہنے لگا میں انوکھا مزدور ہوں. یہ 3 شرطیں ہیں. کہنے لگے کون سی؟ سب لوگ 4 دینار لیتے ہیں میں 3 دینار لوں گا. تو آپ نے کہا مسکرا کے بہت اچھی شرطیں ہیں یہ تو، آگے بتاؤ اور کون سی 2 شرطیں ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ کام بولیں گے وہ میں دل و جہان سے کروں گا لیکن جب اذان کا وقت آئے جہاں کام ہے وہیں چھوڑ دوں گا. اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی سوالوں کا میں جواب نہیں دوں گا. کہنے لگے رند مزاج کا تھا، مجھے پسند آیا، میں گھر لے آیا، کام بتایا. اور بھی دوسرے مزدور جو دن بھر کام کرتے تھے وہ 2 گھنٹے میں کر لیا. کام ختم ہونے کے بعد کہنے لگا حضرت جی اور بھی کوئی کام ہے تو بتائیے میں کرتا ہوں. آپ کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا ویسے ہی دن تھا. کام کرنے لگا، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی. اس نے مٹی نکالنے کا کام کر رہا تھا. وہ مٹی رستے میں پڑی ہوئی تھی اور ان کا بیٹا کہنے لگا نماز کو بعد میں چلے جانا، مٹی ہٹا دینا کیونکہ یہ ہمارا راستہ ہے. جوان کہنے لگا چپ کر، والد سے وعدہ ہوا تھا جب اذان ہوگی میں کام بند کر دوں گا. اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف میں اپنے رب کی سنوں گا. میرے والد سے میرا وعدہ ہوا تھا جب اذان ہوگی تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے خدا کی سنوں گا. وہ وہیں چھوڑ کر چلا گیا. دوپہر کا وقت ہوا تو میں کہنے لگا بڑا نیک ہے. میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ میں روزہ ہوں، نفلی روزہ ہوں. آپ فرماتے ہیں جب شام ہوئی میں نے پوچھا میرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا آپ کے کوئی سوالوں کا میں جواب نہیں دوں گا، میں کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. میں نے کہا کل کہاں ملو گے؟ ہم کچھ اور کرانا ہے. کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی ہو، یہ کل تک آپ زندہ رہیں گے یا میں زندہ رہوں گا؟ مجھے تو کوئی نہیں بتایا. اگر آپ ضمانت دیتے ہیں کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں ملوں گا. اگر اس بات کی آپ کو خبر ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے تو بتائیے وعدہ کر لیتے ہیں. یہ کہے کہ وہ گزر گیا، وہاں سے چلا گیا. اگلے دن صبح میں لینے گیا، حضوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ حضور کہنے لگے وہ صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. وہ فرماتا ہے جب میں میرا خرچہ 3 دینار کما لیتا ہوں سارا دن جتنے بھی ہفتے میں دن بستے ہیں اتنے دن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اب نہیں آئے گا، وہ ہفتے والے دن آئے گا. آتے ہیں میں ہفتے تک انتظار کیا پھر اس کو لینے کے لیے گیا. ہفتے والے دن دوبارہ میں لینے گیا، کیا آیا 19 شرطوں پر دوبارہ کام کرایا. تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے پھر میں لینے گیا ہفتے، وہ اس دن نہ ملا مجھے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ جی بڑا سخت بیمار ہے. گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے جو بغداد کے قبرستان کے پیچھے اچھی بستی ہے اس میں جھوپڑے میں رہتا ہے. میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی. کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی اندر آ جائیے. آ جاؤ اندر، دروازہ کھلا ہوا ہے. مجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں تو میری بیمارداری آپ نہیں تو کون کرے گا؟ کہنے لگا غریب کے گھر غریب ہی آتا ہے، امیر نہیں آتا، آپ اللہ والے ہیں. میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے کہ کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے، چھوٹی سی مشکل ہے حل کر دیں گے؟ کہا کہ کر دوں گا. اس جیب میں اس نے جب ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا. کہنے لگا پیسے رکھ لو، میں رات میں مر جاؤں گا.
ان پیسوں سے میرے کفن اور دفن کا انتظام کر دینا۔ کہنے لگا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا انتظام کر دینا میرے لیے۔ کہنے لگے اس نے پھر اسی جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا یہ انگوٹھی ہے ہیرے کی، جب آپ مجھے ظہر سے پہلے دفن کر دیں گے تو عصر میں ہارون رشید بادشاہ سیر پہ نکلتا ہے، آواز دینا۔ کہنے لگا اسے آواز دینا، لیکن وہ آپ کی آواز کو نہیں سنے گا، تو آپ کہنا کہ تیری ایک امانت ہے، پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا۔ آپ میرے یہ دو کام کر دینا، اللہ آپ کو جزا دے گا، بس آپ میرے یہ دو کام کر دینا، اللہ آپ کو جزا دے گا، میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں۔ کہنے لگے میں نے اور بھی کچھ اس سے بات کرنے کی تھی تو اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا، رات جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں، اتنا لمبے چوڑے ہیں، مجھے معافی بھی مانگنے دیں، رشت بڑی ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، مایا آپ جائیے۔ تو میں اٹھ کے واپس آ گیا، لوگ سو گئے، وہ بھی سو گیا ہوگا، پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اس کے جملے مجھے ستاتے رہے۔ میری رات بڑی مشکل سے کٹی، دن کا اجالا چمکا تو سورج بڑی مشکل سے نکلا، میں اس کے گھر پہ گیا تو دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا، خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہوا ہے، ابھی ابھی کسی کا دیدار کر کے ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہوا ہے، کہتے ہیں ابھی ابھی سویا ہوا ہے۔ میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے، غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ لے کے اٹھے تو معلوم نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آ پہنچے، یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلیں، یہ محبوب کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلیں۔ کہنے لگے جب جنازہ اٹھا تو معلوم نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آئی، دفن کیا۔ فرماتے ہیں جب میں عصر کے بعد انگوٹھی لے کر وہاں پہنچا، ہارون رشید نکلا، میں آواز دی، بات اس نے نہیں سنی، تو میں کہنے لگا کہ تیری امانت میرے پاس ہے، کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ مجھے تنہائی میں لے گیا، جب میں نے اسے انگوٹھی دی تو چیخیں مارنے کے رونے لگا، انگوٹھی والا کدھر ہے، وہ کدھر گیا انگوٹھی والا؟ میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ ہارون رشید تڑپا، اتنا رویا کہ بادشاہ اتنا رویا مجھ سے سنبھلا نہیں گیا۔ اس نے پوچھا وہ خبر کدھر ہے؟ جب میں خبر کے پاس اس کو لے گیا تو وہ خبر پہ لیٹ گیا، خبر چومتا، سر پہ ہاتھ ڈالتا، روتا، تڑپتا۔ جب تسلی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ یہ کس کی خبر ہے، یہ کون ہے؟ نہ اس نے کچھ بتایا، تم نے کچھ بتایا، مرنے والا کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لخت جگر تھا، میرے وجود کا ٹکڑا تھا۔ کہا تیرا بیٹا اور فقیر؟ کہنے لگے سلام اس پر کہ بادشاہی میں فقیری کی۔ وہ کہنے لگا میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ابا جی وہ کچھ آپ نے بنا لیا ہے، اس کا جواب کیسے دو گے؟ اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، اللہ کے حضور سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگے؟ یہ درویشوں کے پاس بیٹھتا، بہلول دانا کے پاس جا کر بیٹھتا، ان کی صحبت میں پھرتا، یہ بزرگوں کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا، ہمیشہ بزرگوں کے پاس حاضری دیا کرتا تھا، اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا۔ آقا مجھے اکثر کہتا ابا جی چھوڑ دو، میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں چھوڑ دوں گا تو ظالم آ جائیں گے، میں اس کی نہیں سنا اور یہ میری نہیں سنا، اس کا دل دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ تھا اس نوجوان کا جو ہفتے بھر کی کمائی ایک دن میں کما لیتا اور باقی دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔